اللہ اکبر۔ جناب حضرت عبداللہ نے کہا اے مسافر، تو مسافر ہے اور سفر کر کے آیا ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو تھکا ہوا ہے۔ کہا ہاں میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے تو یہی بیٹھ جا، ابھی میں تجھے عبداللہ کا پتہ بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کے والد ہیں، جناب حضرت عبداللہ کو قتل کرنے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ہے، صحنِ کعبہ سے جاتے اپنے گھر جاتے ہیں، ایک پیالہ اٹھاتے ہیں، پیالے میں چند کھجوروں کو رکھا، گلاس میں پانی ڈالا، لے کر کے صحنِ کعبہ میں آ گئے۔ اور جب کعبہ میں آئے، آنے کے بعد کہا اے مسافر چند کھجوروں کو کھا لے، پانی پی لے، ذرا سے آرام کر لے، تب میں تجھے عبداللہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ یہ ایک کردار ہے میرے نبی کے والد کا، جناب حضرت عبداللہ کا۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو ان کے والد مسلمان کیسے ہوئے؟ ارے جس نبی نے دین دیا، جس نبی نے اسلام دیا، جس نبی نے قرآن دیا، اس کے والد کے بارے میں پوچھتے ہو کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ پھر کیا تمہارے باپ مسلمان ہیں؟ ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ جناب حضرت عبداللہ نے کہا پانی پی لے، میں تجھے عبداللہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہودی نے پانی کو پیا ہے، کھجوریں کھائی ہے، ذرا سے آرام کرنے کے بعد کہا اے بچے تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تھکا ہارا آیا تھا، تو نے مجھے کھجوریں کھلائی ہیں، پانی پلایا ہے، تو نے مجھے تجھ پر میں تیرا احسان میرے اوپر ہے۔ اے بچے ایک احسان اور کر دے، تو عبداللہ کا پتہ بتا دے۔ جناب حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد نے کہا کہ تو عبداللہ سے تجھے کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا، اس یہودی نے کہا اے بچے سونا، تو نے مجھے کھجوریں کھلائی، پانی پلایا ہے، اب تو میرا محسن ہو گیا ہے، میرا رازدار ہو گیا ہے، یہ راز کسی سے بتانے کا نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے بتاتا ہوں۔ ارے میرے یہودیوں کے عالموں نے مشورہ کیا ہے کہ آخری رسول جو آنے والا ہے، آخری پیغمبر جو آنے والا ہے، اس کے والد دنیا میں آ چکے ہیں، اس کے باپ دنیا میں آ چکے ہیں، اس لیے اس کے باپ کو قتل کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، جناب حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب اتنا سنا تو جناب حضرت عبداللہ نے میرے نبی کے والد نے کہا اے یہودی اب تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تلوار کو نکال لے۔ اللہ اکبر، یہودی نے دھیان سے تلوار کو نکالا ہے، سنبھالتے ہوئے ہاتھ میں سنبھالا ہے، کہا بتا بچے وہ عبداللہ کہاں ملے گا؟ کون ہے عبداللہ؟ تو جناب حضرت عبداللہ نے کہا ارے تم جس سے قتل کرنے آئے ہو، آخری رسول کے والد کو قتل کرنے آئے ہو، تو وہ عبداللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہی تو عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، تلوار اٹھا، میری گردن حاضر ہے۔ اتنا سننا تھا، یہودی کے پیر کانپنے لگتے ہیں، یہودی کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ میں سمجھ گیا، ارے جب آپ کی شان اتنی بڑی ہے تو آخری پیغمبر کی شان کیا ہوگی، آخری رسول کی شان کیا ہوگی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے عزیز حضرت جناب عبداللہ جب بڑے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، تو جناب حضرت عبداللہ بڑے نیک تھے، بڑے نیک سیرت تھے۔ جناب حضرت عبداللہ ایک دن اپنے والد حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ابا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت عبد المطلب جو کلیدہ بردار کعبہ تھے، جو کعبہ کے سردار، جو کعبہ کے اندر کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر، وہ حضرت جناب عبد المطلب جو سردار کعبہ تھے، جو مکے کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ابا آج کئی دن سے میں خواب دیکھتا ہوں کہ جو سوکھے درخت ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں تو چند لمحوں میں ہرے بھرے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، چند لمحوں میں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب حضرت عبد المطلب کو خیال ہوا، فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نوجوان ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔
بیٹا جوان ہو گیا ہے شادی کر دینی چاہیے. فکر ہوتی ہے جناب حضرت عبد المطلب کو, کلید بردار کعبہ کو فکر ہوتی ہے. کعبے میں جاتے ہیں, کعبے کے گلاب کو پکڑ کر کے روتے ہیں. اب حضرت عبد المطلب روتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب تو جانتا ہے میرا بیٹا بڑا نیک ہے, تو جانتا ہے میرا بیٹا بڑا طیب و طاہر ہے, تو جانتا ہے میرا بیٹا بڑا نیک ہے. اے پروردگار میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن کہاں تلاش کروں, نیک سیرت لڑکی کہاں ملے گی؟ یہ کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے گھر میں آتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب سوتے ہیں اور سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی بزرگ تشریف لائے. ایک نورانی بزرگ تشریف لائے جن کی آنکھیں بڑی پیاری ہے, جن کے لب بڑے پیارے ہیں, جن کا چہرہ بڑا حسین ہے. آئے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. کہا ہاں میں پریشان ہوں. کہا بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان ہو؟ کہا ہاں میں بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان ہوں. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہنے لگے ارے عبداللہ ہی کا تو رشتہ بتانے آیا ہو, کہا جلدی کرو. تو وہ بزرگ کہنے لگے اے عبد المطلب سنو, ارے جب صبح ہو تو چند سرداروں کو ساتھ لینا, اپنے بیٹوں کو ساتھ لینا. یہاں سے سفر کرنا مدینے کا. مدینے میں حضرت وہاب کی بیٹی حضرت آمینہ موجود ہے. سبحان اللہ. وہاب کی بیٹی حضرت آمینہ موجود ہے, بڑی نیک ہے, بڑی نیک سیرت ہے. وہ بھی رشتہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جناب حضرت عبد المطلب ہے میرے پیارے سے صبح ہوتی ہے, فجر کی نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد مکے کے چند سرداروں کو لیتے ہیں اور سرداروں کو لینے کے بعد اپنے بیٹوں کو لیتے ہیں. لینے کے بعد پھر سفر شروع کرتے ہیں جانب مدینہ کی طرف. مدینے کی طرف سفر شروع کیا ہے. مدینے میں پہنچے ہیں, ادھر وہاب ہے میرے پیارے سے دروازہ بند ہے. حضرت وہاب